السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں، اعتکاف کی قسمیں بتائیں گے، اور ان کی اعتکاف کرنے کا فائدہ بھی اور اس کے اندر خاص وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور واجب و اعتکاف ہوتا ہے آپ کوئی نظر مانتے ہیں۔ آپ مثلا کہتے ہیں کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو سنت ہوتا ہے، کہ جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے 10 دنوں کا، تو یہ اعتکاف سنت ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو نفل ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ نفل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی وقت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، اور نہ کسی دن کی قید ہے، اور نہ ہی کسی ٹائم کی قید ہے۔ بعض دفعہ البتہ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اعتکاف 3 دن سے کم کا نہیں ہے، اور بعض نے کہا یہ 1 دن کا کم از کم ہونا چاہیے۔ تو نفل کیسے اعتکاف ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ نویت سنت الاعتکاف۔ تو اسی طرح آپ گھر میں آئیں تو آپ پھر بھی اعتکاف کی نیت کر لیں، تب بھی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ طبرانی کی بھی حدیث ہے اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ نقل کی گئی ہے کہ اعتکاف میں بندہ کون سا کام کر سکتا ہے، اور اعتکاف سے افضل کون سا کام ہے۔ یعنی جو ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں اعتکاف کرتا ہوں تو اس سے کوئی کام افضل ہے ہی نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بالخصوص کہ جب وہ اعتکاف کرتے ہیں تو اپنے منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے، صرف اشارے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اعتکاف ہے، بس ہم کسی سے بات نہیں کرتے۔ اعتکاف کے اندر ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو نیکی ملتی ہیں، اور جتنی دیر مطلب ہے جب بندہ اعتکاف کی نیت کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اور آپ یہ یقین کریں کہ اس کو اگر وہ کوئی نیکی نہ بھی کر سکے لیکن اس کو صرف وہاں بیٹھنے کا، سونے کا اجر بھی ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بندہ جائے، ادھر جماعت ہو رہی ہے اور بندہ خاموشی سے جو بیٹھا رہے، وہ مطلب ہے موبائل کے اندر گیمنگ کھیلتا رہے، واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرتا رہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرائض اور نوافل جو ضروری عبادات ہیں اس کو کرنی چاہیے، اسے کرے گا وہ۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کے دنوں میں لڑکے 3-4 دوست نکل آتے ہیں گھر سے، مسجد میں کہتے ہیں ہم اعتکاف کریں گے، تو مسجد میں آ کے فرض نماز تک بھی نہیں پڑھتے، پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور وہیں پر گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ہے کہ گپیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسا دھوکہ نہ آپ خود کھائیں اور نہ اپنے گھر والوں کو ایسا دھوکہ دیں آپ۔ تو جو بات ہے وہ اعتکاف یہ ہے کہ آپ گھر سے جب مسجد میں جائیں اور 10 دن الگ رہتے ہیں آپ، تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے آپ کو آپ بدلیں۔ آپ بدلیں گے کیسے اپنے آپ کو؟ کہ جب آپ 10 دن کے لیے پردے کے پیچھے بیٹھے رہیں گے اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے کہ اللہ ایک دن ایسا بھی ہوگا تو میں اکیلا جو ہے نا قبر کے اندر ہوں گا، وہاں پر کوئی نہ میرا رشتہ دار ہوگا، نہ میرے پاس موبائل ہوگا، نہ میرے لیے گھر سے کھانا آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں اس کی یہ پریکٹس کرتا ہوں، اور وہاں پر توبہ استغفار پر پڑھتا رہے، گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور تسبیحات کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، یعنی اپنے آپ کو وہاں سے بدل لے، تو پھر اس کا وہ اعتکاف ہوگا کہ جو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور وہاں پر صرف بیٹھے رہنے سے، مراقبہ کرنے سے بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه قال معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه رجل فسمى علیہ ثم جلس فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پوری عبارت ہے، میں عبارت کو نہیں پڑھنا چاہتا پوری، کیونکہ آپ کا ٹائم میں سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، اور ٹائم کی بچت کے لیے میں اس کا جو آیت کا اس حدیث مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں آپ متقف تھے، اعتکاف فرما رہے تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا آ کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے، میں پریشان ہوں اس لیے کہ فلاں بندے کا میرے اوپر حق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر کی عزت کی قسم، میں اس حق کو ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں، یعنی کہ فلاں بندے کے میرے اوپر اتنا زیادہ حق ہے کہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی توفیق میری نہیں ہے کہ میں اس کو حق ادا کر سکوں اس کا، تو اس لیے میں پریشان ہو کر یہاں پر بیٹھا ہوں، اور تمہیں اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس بندے سے میں تیری سفارش کروں؟ تو آپ نے بندے نے آگے سے عرض کی کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ کیونکہ آپ تو اعتکاف میں تھے اور میں ویسے ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھا تھا، تو آپ تو میرے ساتھ چل پڑے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے اعتکاف بھول گئے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا اعتکاف بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے بھی اس قبر والے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف کا ثواب لکھ دیتے، یعنی کہ اس شخص کے لیے کہ جو کسی بھائی کے لیے اس کی مدد کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، تو اس کے لیے 10 برس کا جو اعتکاف ہے وہ اس سے یہ عمل افضل ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا یہ عمل 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اور کہا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے، چوڑی ہے، اور ایک دن کی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو پھر 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ فضیلت ہوگی؟ تو یقیناً ویورز آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیت کے اندر کوئی اپنا یہ نہ ہو کہ میں گھر سے کچھ دن کے لیے چلا جاؤں، وہاں پر میں مسجد میں آرام کر لوں گا، یہ بھی نہ ہو دل کے اندر کوئی اور دنیاوی مفاد بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اس کی مقصد ہو، حصول اللہ کا رضا ہو، تو وہ اگر ایک دن کا اعتکاف بھی کرے گا تو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقیں جو وہ آڑ مسافت فاصلہ پیدا فرما دیں گے، اور ایک جو خندق کے کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی مسافت ہے، چوڑی جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ، تو یقیناً پھر اس اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کرتا ہے، وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے جو ہے اپنے آپ کو وہ یہ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے آج میں بدلوں گا تو کل لوگوں کا بدلوں گا، تو یقیناً وہ اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بندے کو اجر بھی ملتا ہے، اور دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، اس کو آخرت میں بھی جزا ملتی ہے۔ تو یہ جو 3 اعتکاف کی میں نے قسمیں آپ کے سامنے بیان کی، تو ایک سنت اعتکاف ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور ایک سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو رمضان شریف کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو آپ یہ نیت کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کروں، وہ کام ہو جاتا ہے آپ کا، تو وہ اعتکاف کرنا پھر آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف آپ ہر وقت گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر مطلب ہے کہ کو ٹائم زیادہ لگائیں، تو کسی وقت میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کا جو خاص وظیفہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور قرآن کریم رمضان شریف کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر اذکار کیا جائے۔ تو رمضان شریف کا سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے۔ ویورز آپ کو اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کا خیال رکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔